السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب عيوبنا وطبيب أرواحنا وطبيب أجسادنا ومأوانا وملجانا وقائدنا وقتبتنا ومرشدنا وآلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال الله تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم
وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، 11 ذی الحجہ سن 1444 ہجری، 30 جون سن 2023 عیسوی بروز جمعہ. معزز سامعین کرام، بزرگان محترم اور برادران عزیز، پردے کے پیچھے سے سننے والی عفت اسلامی مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ کرم ہے، شکر ہے اور اس کا احسان ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنے پاکیزہ مقدس مطہر گھر میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع فرمایا. اللہ رب العالمین ہمارے جمع ہونے کو، کہنے کو، سننے کو بے انتہا قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے. آمین. اللہ رب العالمین کا شکر ہے، اللہ تبارک و تعالی نے عالم اسلام کے مسلمانوں کو 2 عبادتوں کو ایک ساتھ کرنے کا حکم دیا، اور 2 عبادتوں کو عالم اسلام کے مسلمان انجام دے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ تیسری خوشی جمعہ کا بھی موقع اللہ نے عطا فرمایا. ایک ہے حج کے ایام، دوسرا ہے قربانی، تیسری چیز گزشتہ کل عید، اور چوتھی چیز آج جمعہ کا دن بھی عید کا دن ہے. یہ تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک ساتھ جوڑ کر کے اس مرتبہ امت مسلمہ کو عطا فرمایا. اس پر جتنا ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لائیں کم ہے. اللہ تبارک و تعالی ان ایام میں جن بندے اور بندیاں اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اور سرور کونین طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر رحمت للعالمین امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جتنے بندے بندیاں
عبادتوں کو انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام کے عبادتوں کو شرف قبولیت نصیب فرمائے، مزید اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین، آپ جانتے ہیں کہ دو عبادتیں ایسی ہیں کہ انہی انجام میں ان عبادتوں کو انجام دینا پڑتا ہے۔ ایک عبادت ہے حج کی عبادت۔ حج کی عبادت ایک ایسی عبادت ہے، انہی دنوں میں اس عبادت کو انجام دیا جا سکتا ہے۔ اگر ان ایام کے علاوہ ان کاموں کو کوئی دوسرے دنوں میں کرنے کی کوشش کرے تو حج نہیں ہوتا، اسے حج نہیں کہا جائے گا، وہ اجر و ثواب کا باعث نہیں بنے گا۔ آپ دیکھیں حجاج کرام 8 تاریخ کی فجر تک مکۃ المکرمہ مسجد الحرام میں رہتے ہیں۔ جیسا ہی وہاں پر پہنچتے ہی حجاج کرام ان کے اعمال میں، ان کے ذوق میں، ان کے شوق میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اعمال پر بھی اجر و ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک رکعت نماز اگر پڑھیں گے حرم شریف میں، مکۃ المکرمہ میں، حرم پاک میں، 1,00,000 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب۔ 1 ریال خرچ کریں گے اللہ کے لیے، 1,00,000 ریال خرچ کرنے کا ثواب۔ ایک مرتبہ کوئی بندہ مومن یا بندی مومنہ، چاہے وہ بچے ہو یا بڑے ہو، جوان ہو یا بوڑھے ہو، عربی ہو یا اجمی ہو، مشرق کا یا مغرب کا، شمال یا جنوب کا، جس خطے کا بھی رہنے والا ہو یا رہنے والی بندی ہو، ایک مرتبہ حرم پاک میں سبحان اللہ کہتے ہیں تو 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے۔ 8 تاریخ ذی الحجہ کی 8 تاریخ کا سورج طلوع ہوتے ہی حکم ہے کہ فوراً مسجد الحرام چھوڑ دو۔ کیوں بھائی، کیوں چھوڑے؟ وجہ کیا ہے چھوڑنے کی؟ یہاں 1 رکعت نماز پڑھنے پر 1,00,000 رکعت کا ثواب، 1 ریال، 1 دینار، 1 درہم، 1 روپیہ خرچ کرنے پر 1,00,000 کا خرچ کرنے کا ثواب، 1 مرتبہ سبحان اللہ بولنے پر 1,00,000 سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب، 1 مرتبہ الحمدللہ، 1 مرتبہ اللہ اکبر بولنے پر 1,00,000 مرتبہ بولنے کا ثواب۔ اب یہاں 8 تاریخ کی ذی الحجہ کا سورج طلوع ہوتے ہی کیوں کہہ رہے ہو کہ یہاں سے نکلو؟ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمتوں کو۔ اس میں پاک پروردگار عالم کی حکمت کیا ہے جو اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ سب کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمائے، تعلیم دی امت کے لیے، اس میں ہزاروں کی نہیں بلکہ لاکھوں کی حکمتیں موجود ہیں۔ اب تک یہاں عبادت کو انجام دے رہے تھے، 1,00,000 کا ثواب، اب 8ویں ذی الحجہ کی فجر کے بعد نکلنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ جائیں کہاں؟
سوال پیدا ہوتا ہے حرم پاک کو، حرم مکی کو چھوڑ کر، مسجد الحرام کو چھوڑ کر، مکۃ المکرمہ کو چھوڑ کر کہاں جائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حرم پاک کو چھوڑو، حرم مکی کو چھوڑو، مسجد الحرام کو چھوڑو، اب مینا کے میدان میں چلو۔ اب مینا کے میدان میں کرنا کیا ہے؟ مینا کے میدان میں صرف رکنا ہے وہاں جا کر۔ 8ویں ذی الحجہ سے لے کر ظہر سے 9ویں ذی الحجہ کی فجر تک 5 نمازیں صرف میدان میں پڑھنا ہے، جنگل میں پڑھنا ہے۔ یہ حج کے ایام شروع ہو رہے ہیں 8ویں ذی الحجہ، ابھی حج کے ایام چل رہے ہیں، کل ختم ہوں گے مغرب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین۔ بتایا گیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تک یہاں رکنے کا حکم کون دیے تھے؟ اللہ نے دیے، اللہ کے رسول کا حکم تھا کہ رکو، اب تک یہاں رک کر کے عبادت کرنا تمہارے لیے اجر و ثواب کا باعث تھا، 1 کا 1 لاکھ ثواب تھا یہاں۔ اللہ نے فرمایا رکو، نبی نے فرمایا رکو، اب یہاں اللہ نے فرمایا نکلو، نبی نے فرمایا نکلو، تو نکل جانا ثواب ہے، نکل جانا عبادت ہے۔ رکو تو رکنا عبادت، نکلو تو نکلنا عبادت، بیٹھو تو بیٹھنا عبادت، سو جاؤ تو سو جانا عبادت، کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جانا عبادت۔ یہی تو حکمت قربانی میں بتائی گئی۔ کیا حکمت؟ میں قربانی کے فلسفے کو تھوڑا کھینچتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد، اس کے نقشے کو۔ اب مینا میں صرف 5 نمازیں پڑھنا ہے، عرفہ کے فجر تک، 8ویں تاریخ کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء 4 نمازیں، اور 9ویں تاریخ کی فجر جسے یوم عرفہ کہتے ہیں۔ اب کچھ تو کرنا نہیں، 5 نمازیں پڑھنا۔ عرفہ کے دن وقوف عرفہ، وقوف کہتے ہیں ٹہرنے کو عرفہ کے میدان میں، اور اس کے بعد پھر 10ویں ذی الحجہ یعنی چہارشنبے کا دن ان کے لیے رمی جمرات کرنا، 3 شیطانوں کو کنکریاں مارنا، 7 کنکریاں ایک شیطان کو مارنا، بسم اللہ اللہ اکبر بول کر۔ وہاں 3 ستون کھڑے ہیں، پلر، ایک بڑا، ایک چھوٹا، ایک اس سے چھوٹا، اسے 7 کنکریاں مارنا ہے۔ اس سے پہلے کنکریوں کو چننا ہے، 70 کنکریاں چن کر اپنے پاس رکھنا ہے تھیلی میں۔ اب وہاں 3 ستون پلر کو، پتھروں کو 7 کنکریاں مارنا ہے۔ کیوں بھائی؟ لوگوں سے پوچھئے کہ یہ پتھر نے کیا قصور کیا تھا، اتنے لاکھوں کے حاجی یہاں پتھر برسا رہے ہیں۔ اس پتھر نے کچھ نہیں کیا، تمہارے مارنے میں بھی کچھ نہیں ہے، اس کے وہاں کھڑے ہونے میں بھی کچھ نہیں ہے، چونکہ یہاں اللہ کا حکم ہے، چونکہ یہاں رسول اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نیک بندے نے یہاں پر عمل کیا تھا، اس عمل کو جاری و ساری رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کے لیے یہ لازم قرار دیا ہے، جب تک تم ان 3 ستونوں پر 7 پتھر نہیں مار کر میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی ادا کو نہیں اپناؤ گے، اس وقت تک تمہارا حج قابل قبول نہیں ہوگا، بلکہ تمہارا حج ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ادا ہے، یہ ادا، حج یہ اداؤں کا نام ہے، حج یہ وفاؤں کا نام ہے، حج یہ دعاؤں کا نام ہے، حج یہ محنتوں کا نام ہے، حج یہ کوششوں کا نام ہے،
حج یہ امتحانات کا نام ہے جو حضرت ابراہیم اور حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ان تینوں نے مل کر کے جو ادائیں، جو وفائیں، جو دعائیں کی ہیں، اس کا نام حج ہے اور اس کا نام قربانی ہے۔ تو مسجد الحرام سے نکل کر مینا گئے، عرفات گئے، مزدلفہ گئے، جبل رحمت گئے، 3 ستون کھڑے ہوئے ہی بڑا اور اس سے چھوٹا اور اس سے چھوٹا، یہاں 7 کنکریاں مارو، یہاں 7 مارو، یہاں 7 مارو، دوسرا دن مارو، پھر تیسرا دن مارو۔ یہ پتھر نے کوئی قصور نہیں کیا، بلکہ جہاں شیطان کھڑے ہو کر کے ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کیا، جہاں شیطان کھڑے ہو کر اسماعیل ذبیح اللہ کو بہکانے کی کوشش کیا، وہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کنکریوں کو چن کر کے اللہ کا نام لے کر کے وہاں سے بھگایا، اسے مارا تھا۔ ان کی ادا کو اپناتے ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی کہ ابراہیم خلیل اللہ نے یہ عمل کیا تھا، اللہ کا حکم ہے تم بھی عمل کرو۔ جیسا ان کا عمل تھا میرے نبی نے کیا، میرے نبی نے فرمایا ان کا عمل تم بھی کرو۔ ان اداؤں، وفاؤں، دعاؤں کا نام ہے حج۔ بتانا یہ چاہتے ہیں یہ 3 دن یا 5 دن کے بعد آپ مینا، میدان تو وہی، مینا کے اندر جو خبے بنائے گئے ہیں، ہزاروں کے، لاکھوں کے حجاج کرام جہاں رہتے ہیں وہ تو سال بھر رہتے ہیں۔ عرفات کا میدان وہی، جبل رحمت، پہاڑ، رحمت کا پہاڑ وہی ہے، مزدلفہ وہی میدان، 3 ستون بڑا اور چھوٹا اور اس سے چھوٹا، وہ سال بھر کھڑے ہوئے ہیں۔ ان 5 دن کے علاوہ آپ مینا میں رک جائیں، ثواب نہیں، مزدلفہ میں رک جائیں، ثواب نہیں، اور جبل رحمت کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگیں، ثواب نہیں۔ دیدار تو کر سکتے ہیں، مینا میدان کو دیکھ سکتے ہیں، مزدلفہ میدان کو دیکھ سکتے ہیں، عرفات کے میدان کو دیکھ سکتے ہیں، جبل رحمت کو دیکھ سکتے ہیں، 3 جمرات کرنے کی جو جگہیں ہیں، رمی جمرات، بڑا شیطان، چھوٹا اور اس سے چھوٹا، یہ جگہوں کو اور ان ستون اور پلرز کو تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کہیں کہ سال کے ان دنوں میں حاجی کنکر مارتے ہیں، چلو ہم بھی اٹھا کر 7 ماریں، اگر مار بھی لیں آپ کو اجر نہیں ملے گا۔ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کسی جگہ میں کچھ نہیں رکھا، کسی میدان میں کچھ نہیں رکھا، کسی وقت میں کچھ نہیں رکھا، کسی دن میں کچھ نہیں رکھا، اور کسی جگہ پر کچھ نہیں رکھا۔ جو کچھ بھی اجر ہے، جو کچھ بھی ثواب ہے، اور جو کچھ بھی بلندی مقام کی چیز ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کام کریں تو اجر اور ثواب۔ یہاں اللہ کا حکم ہے کنکر مارو، یہاں نبی کا حکم ہے کنکریاں مارو، یہاں نبی کا حکم ہے مزدلفہ میں رکو، یہاں نبی کا حکم ہے مینا میں رکو، یہاں نبی کا حکم ہے عرفات میں رکو، یہاں نبی کا حکم ہے جبل رحمت کے پاس کھڑے ہو کر دعائیں مانگو، یہاں نبی کا حکم ہے قربانی کرو۔ ان کے حکم کو مانتے ہوئے کام کرنا اجر کا، ثواب کا باعث ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا، فرمانبرداری کیا، باتوں کو مانا، سمجھو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، کامران ہو گیا، بامراد ہو گیا، منزل مقصود تک پہنچ گیا۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی مانے، نبی کی مانے، جو اللہ کی نہیں بات ہے وہاں پر اللہ کا حکم نہیں ہے، نبی کا حکم نہیں ہے، ایسے وقت میں، ایسے ساعت میں، ایسے گھڑی میں جا کر کے آپ یہی کام کریں گے، اجر نہیں ملے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ حج کا پورا فلسفہ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، اللہ کا حکم، نبی کی اطاعت، اس کا نام حج کا پورا فلسفہ۔ 5 دن ہی حج کے، ان 5 دنوں کے بعد وہی کام مینا، میدان، عرفات میں، مزدلفہ میں، جبل رحمت میں کریں، قربانی کریں، آپ کی قربانی بھی نہیں ہوتی۔ قربانی بھی کا جو بھی فلسفہ ہے وہ بھی یہی ہے، 3 دن قربانی ہے بس، 3 دن کے بعد قربانی نہیں، کل اور آج اور آنے والا کل ہفتہ۔ اگر کوئی دیوانہ
کل مغرب کی نماز کے بعد بھی اگر کوئی جانور پر ذبح کر کر چھری پھیر کر کہے میں قربانی دے دیا، اسے کہیں گے کہ یہ تو دیوانہ ہے، یہ تو دیوانہ ہے، یہ قربانی نہیں ہوئی۔ جانور حلال ہو گیا، کھا تو سکتا ہے لیکن قربانی نہیں بول سکتا، قربانی ہوتی نہیں، اور قربانی کا اجر و ثواب جو ہے وہ ملتا نہیں۔ کیوں؟ 10ویں تاریخ کے صبح صادق سے لے کر 10ویں تاریخ، 11ویں تاریخ، 12ویں تاریخ کل ہفتہ کے غروب تک، 10ویں تاریخ کے صبح صادق سے لے کر 12ویں تاریخ کے غروب آفتاب تک 3 دنوں میں، چاہے رات میں کرے چاہے دن میں کرے وہ الگ بات ہے، ان 3 دنوں اور 3 راتوں میں قربانی کرنا، جانور کے گلے پر چھری پھیرنا، اس کا نام ہے قربانی۔ ان 3 دنوں کے بعد اگر آدھا گھنٹہ بھی گزر جائے قربانی نہیں ہوتی۔ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے کہا جانور کے گلے پر چھری پھیرو، اب یہاں پھیرنا عبادت، اجر و ثواب ملے گا۔ کیا اجر و ثواب ملے گا؟ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام کے سوال پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب دیا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربانی کرنے پر ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں، ایک ایک بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی لکھی جائے گی، ایک ایک گناہ معاف ہوگا۔ مسلمانوں ذرا اندازہ تو کرو، آج تک کسی نے جانور کے جسم پر کتنے بال ہیں کوئی گنا نہیں، کوئی کاؤنٹنگ نہیں کیا۔ رب ذوالجلال کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، قیامت تو آ سکتی ہے لیکن جانور کے جسم پر کتنے بال ہیں سوائے خدا کے اس کا علم کسی کو نہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانور چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بیل ہو کہ اونٹ ہو، بکرا ہو کہ دمبا ہو، چھیلا ہو کہ چھیلی ہو، بھینس ہو کہ بھینسا ہو، اس کے جسم پر جتنے بال موجود ہیں، قربانی کرنے والوں کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ دی جاتی ہے، ان کے اتنے گناہ کو معاف فرما دیا جاتا ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ اللہ کے نام پر اپنی طرف سے واجب قربانی کرنے کے لیے خلوص کے ساتھ میں جانور خریدتا ہے، للہیت کے ساتھ میں جانور خریدتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے، کائنات کے نبی کے حکم کو مانتے ہوئے جانور کے گلے پر چھری پھیرتا ہے، جب چھری سے جانور کا گلا کاٹتا ہے، اس کا نکل کر خون کا قطرہ ابھی زمین پر نہیں آتا، تمہاری قربانی اللہ کے یہاں قبول ہو جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بندو،
تم نے ہمارے حکم کو مانا، تم نے تمہارے نقصان کو ہوتا ہوا نہیں دیکھا۔ کسی بندے نے 60,000 کا جانور لیا، کسی بندے نے 1,00,000 کا جانور لیا، کسی بندے نے 1,50,000 کا جانور لیا۔ آگے بڑھ کر کے کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا، کسی بندے نے 3,00,000 کا جانور لیا، کسی بندے نے 5,00,000 کا جانور لیا، کسی بندے نے 15,000 کا جانور لیا، کسی بندے نے 25,000 کا جانور لیا۔ تم نے نقصان کو نہیں دیکھا، تم نے یہ دیکھا کہ حکم خدا کا ہے، تم نے یہ دیکھا کہ حکم نبی کا ہے، تم نے یہ دیکھا کہ قربانی میرے اوپر واجب ہو چکی ہے، تم نے یہ نہیں دیکھا میرے مال میں سے 25,000 نکل جائے تو کم ہو جائے گا، تم نے یہ نہیں دیکھا کہ مال میں سے 1,00,000 نکل جائے تو مال کم ہو جائے گا، تم نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ مال میں سے 2.5 لاکھ 5 لاکھ کم ہو جائے نکل جائے تو میرے مال کے اندر کمی آ جائے گی، میرے تجارت میں کمی آ جائے گی، میری ملازمت میں کمی آ جائے گی۔ تم نے نقصان کو نہیں دیکھا، پیسے کی صورت کو نہیں دیکھا، دینار کی صورت کو نہیں دیکھا، درہم کی صورت کو نہیں دیکھا، آپ نے تو اللہ کے حکم کو دیکھا، نبی کے حکم کو دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ آپ نے ہمارے حکم کو مان کر قربانی جانور کے گلے پر قربانی کر دی، چھری پھیر دیا، آپ کا خلوص ہمارے لیے کافی ہے، للہیت کے ساتھ میں قربانی کیا، خلوص کے ساتھ میں قربانی کیا۔ او میرے بندو، او میرے بندیوں، جو میرے نام پر قربانی کرنے والوں، یہ گوشت بھی تمہارا ہے، یہ ہڈی بھی تمہاری ہے، یہ پایا بھی تمہارا ہے، یہ چمڑی بھی تمہاری ہے، جسم کا ایک ایک بوٹی بوٹی تمہارا ہے۔ ہمارے پاس نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے، نہ چمڑی پہنچتی ہے، نہ خون پہنچتا ہے، کیا پہنچتا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، تمہارا خلوص پہنچتا ہے، تمہاری للہیت پہنچتی ہے۔ تم نے خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے جانور کے گلے پر چھری پھیر دیا، بس یہی کافی ہے۔ کھاؤ، سب کھاؤ۔ لَن يَنَالُ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ یہ گوشت ہم نہ نہیں ملتا، اللہ بول رہی یہ گوشت ہمیں نہیں چاہیے۔ اللہ کھاتی کیا گوشت؟ بولو بھائی، اللہ کھاتی؟ اللہ کو دیتی ہمیں گوشت؟ نہ گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، نہ خون اللہ کو پہنچتا ہے، نہ چمڑی اللہ کو پہنچتی ہے، پھر کیا پہنچتا ہے؟ تقویٰ پہنچتا ہے، اخلاص پہنچتا ہے، للہیت پہنچتا ہے، نیت پہنچتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، دل کی نیت سے قربانی کر دیا، اللہ کا حکم مان کر، بس تمہاری قربانی قبول ہو گئی۔ یوں سمجھ لیجئے اللہ نے ہدیہ مانگا، ہدیہ کیا مانگا؟ قربانی کا ہدیہ مانگا، بندے بندیوں نے اپنی طرف سے ہدیہ پیش کر دیا، اللہ نے اس ہدیے پر ہاتھ رکھ دیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ ہدیہ ہمیں منظور ہے، مقبول ہے، پسند ہے، اور ہدیہ دینے والے کو پھر واپس کر دیا کہ اس کے تم زیادہ محتاج ہو، کھاؤ، تم ہی رکھ لو۔ یہ مطلب ہے قربانی کا۔ اللہ نے حکم کیا قربانی کرو۔ اللہ کے کلام سے پوچھیں اللہ کیا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا، آپ کہہ دیجئے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ قل، یہ حکم کا صیغہ، آپ فرما دیجئے، آپ بتا دیجئے، آپ کہہ دیجئے، یہ معنی آتے ہیں قل کے۔ ان صلاتی، ان
بے شک کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں، انا کے معنی کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں، لا ریب فی، قل آپ کہہ دیجئے، فرما دیجئے، ان صلاتی بے شک میری نماز، ونسکی میری قربانی، نسک کے 3 معنی آتے ہیں، نسک قربانی کو بھی نسکی کہا جاتا ہے، حج کو بھی نسکی کہا جاتا ہے، دیگر زندگی کے جو اعمال ہیں ان اعمال و عبادتوں کو بھی نسکی کہا جاتا ہے۔ اسی لیے جانور کو لٹا کر قربانی کرنے سے پہلے دعا پڑھی جاتی ہے۔ کیا پڑھی جاتی ہے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اور پھر ایک دعا پڑھی جاتی ہے، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی، بے شک میری نماز، میری قربانی، ومحیای میرا جینا، ومماتی میرا مرنا، کس کے لیے؟ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا کس کے لیے؟ للہ رب العالمین، اس پاک پروردگار عالم کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ رب کے معنی پالنے والے کے، پرورش کرنے والے کے۔ یہ دعا سکھائی گئی، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اس رب العالمین کے لیے۔ اس دعا کو پڑھ کر کے جانور کے گلے پر چھری پھیری جاتی ہے۔ زندگی کے ہر موقع پر، زندگی کے ہر موڑ پر ہمارا ہر کام اللہ کے لیے، میرا جینا اللہ کے لیے، میں کھا رہا ہوں اللہ کے لیے، مطلب اس کے حکم کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کے دین اور سنت کے مطابق۔ میرا اٹھنا اللہ نبی کے لیے، میرا جینا اللہ نبی کے لیے، میرا سونا اللہ نبی کے لیے، میرا کھانا اللہ نبی کے لیے، میری کاروبار اللہ نبی کے لیے، میری تجارت اللہ نبی کے لیے، میری ملازمت اللہ نبی کے لیے، میں شادی بیاہ کر رہا ہوں اللہ نبی کے حکم کے مطابق، ان کو راضی کرنے کے لیے، اور میں مر رہا ہوں اللہ کے حکم کے مطابق، میں مر رہا ہوں نبی کے حکم کے مطابق۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ حج کا اور قربانی کا پورا فلسفہ، پورا نقشہ یہ بتا رہا ہے کہ اس میں کچھ نہیں رکھا ہے، جانور بھی وہی، چھری بھی وہی، صرف دن طے ہے بس۔ یہ 3 دن کے اندر جانور کے گلے پر چھری پھیر لیا تو قربانی، 3 دن گزرنے کے بعد جانور بھی وہی، چھری بھی وہی۔ آپ جانور 5 لاکھ کا نہیں 10 لاکھ کا بھی لا کر کے آپ 3 دن گزرنے کے بعد اس کے گلے پر چھری پھیرے تو وہ قربانی نہیں ہوگی۔ گوشت تو آپ کے لیے حلال ہو جائے گا، آپ کھا سکتے ہیں، دوسروں کو کھلا سکتے ہیں، لیکن قربانی نہیں ہوگا۔ اور قربانی کی جو فضیلت بتائی گئی، ایک ایک بال پر ایک ایک نیکی، ایک ایک گناہ معاف، وہ اجر کہاں سے لائیں گے آپ؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا حکم جہاں آ جاتا ہے وہ اجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے، جہاں اللہ کا حکم نہیں وہاں کوئی ثواب نہیں۔ یہ پوری زندگی کا فارمولہ ہے، یہ پوری زندگی کا فلسفہ ہے۔ اگر یہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے، آسان۔
ہم آزاد نہیں، ہم اللہ کے تابع، اللہ کے رسول کے تابع۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، کیا کیا امتحانات سے نہیں گزرے وہ، کس لیے امتحانات میں پاس ہوئے؟ 4 امتحانات میں جو پاس ہوئے ابراہیم علیہ السلام، وہ تابع تھے اللہ کے تابع تھے، اللہ نے کامیاب کیا۔ ہم بھی اگر اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہو جائیں، کامیابی ہمارے قدم چومتی ہے، قدم۔ آگ کے اندر ڈالا گیا نہیں ڈالا گیا ابراہیم علیہ السلام کو، بچ کر باہر آئے نہیں آئے؟ آگ کچھ بگاڑا ان کا؟ نہیں۔ چلو میرے نبی کی امت کا قصہ سناتا ہوں، جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میں جو ہوا سیم ان کے ساتھ بھی ہوا، لیکن آگ اثر نہیں کی۔ کیوں؟ یہ تابعداری تھی اللہ کی، یہ تابعداری تھی رسول اللہ کی، یہ حکم تھے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی، رسول اللہ کے قدموں میں پڑے ہوئے تھے، ان کے غلامی میں غلام بن کر۔ یہ تابعداری کا اثر ہوتا ہے، اثر۔ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کے علاقے میں ان کی مزار موجود ہے آج بھی۔ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام خاص عبداللہ ابن صوب، باپ کا نام صوب، ان کا نام عبداللہ، حضرت عبداللہ۔ ابو مسلم، ان کے بیٹے کا نام مسلم، مسلم کے ابو عبداللہ۔ دمشق کے ایک علاقے میں ان کی مزار آج بھی موجود ہے۔ پیدا یمن میں ہوئے، یمن میں پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، حالانکہ کفر کے ماحول میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفر کے ماحول میں پیدا ہوئے، پورا گھرانہ پورا خاندان کفر کا تھا، کافر تھے۔ اللہ کی توفیق سے ایمان قبول کیے۔ کس وقت قبول کیے؟ جس وقت مدینۃ المنورہ میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک زمانہ چل رہا تھا۔ آقا موجود تھے مدینے میں۔ یمن میں ابو مسلم خولانی نے ایمان قبول کر لیا، لیکن آقا کی دیدار نہیں ہوئی۔ یمن سے مدینے کو آ کر آقا سے ملاقات نہیں ہوئی، یمن میں ہی ایمان قبول کر لیا۔ وہیں پر جو قافلے جاتے آتے تھے، اللہ کے نبی کی خیر خیریت معلوم کرتے، ان کی تعلیمات کو معلوم کرتے، اس پر عمل کرتے تھے، مسلمان ہو گئے تھے۔ رسول اللہ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ یمن میں ایک ملعون پیدا ہوا، اسود نام کا۔ اس نے تھوڑے زمانے کے بعد نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ کیا دعویٰ؟ نبوت کا دعویٰ کر دیا، یعنی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، میں آخری نبی ہوں۔ سارے لوگ اندھے بن کر دھڑا دھڑ اس کی باتوں کو ماننے لگے، اور اس کے حلقے میں بیٹھنے لگے، اس کے پاس جانے لگے، اور اسے ایک بہت بڑا پیر و مرشد ماننے لگے، گرو گنٹال ماننے لگے۔ ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمے تھے کہ یہ آخری نبی کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو جھوٹا ہے، مکار ہے، آخری نبی تو میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کی گواہی قرآن مجید خود دے رہا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ خود قرآن کہہ رہا ہے، خود اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، تو یہ کمینہ ملعون کیسے اللہ کا آخری نبی ہو سکتا ہے؟ ابو مسلم خولانی کو بلایا گیا۔ کون؟ اسود عنسی، جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، ملعون، اس نے بلا کر کہا مجھے آخری نبی مانتا کہ نہیں مانتا؟ حضرت ابو مسلم خولانی نے کہا میں تجھے آخری نبی نہیں مانتا، تجھے نہیں کو مانوں، تو ایک نمبر کا جھوٹا، مکار، فریبی، دغاباز۔ آخری نبی تو محمد الرسول اللہ ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، تو ان کا امتی، تو نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت غصے میں آیا، مانتا کہ نہیں مانتا؟ نہیں مانتا میں تجھے آخری نبی۔
تجھے کس کو ماننا؟ اس نے اس کے لوگوں سے کہا کہ آگ جلاؤ۔ نمرود نے کہا تھا نا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ابراہیم علیہ السلام توحید پرست تھے، مواحد تھے، مواحد، مشرک نہیں تھے، مواحد تھے، ایک اللہ کی دعوت دینے والے، ایک اللہ کی طرف بلانے والے۔ مشرکانہ کافرانہ ماحول میں، ملحدانہ ماحول میں پیدا ہوئے، لیکن مواحد تھے، ایک والے، ایک اللہ والے، توحید والے۔ تو نمرود میں بھی یہی کہا تھا کہ آگ جلایا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا۔ تو یہی سیم ہو بہو ڈٹو منو عن اسود عنسی نے اپنے لوگوں سے کہا، اپنے چیلوں سے کہا آگ جلاؤ۔ ایک زبردست آگ جلائی گئی۔ ابو مسلم قولانی سے کہا تو مجھے آخری نبی مانتا کہ نہیں مانتا؟ آخری بات ابو مسلم قولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تجھے آخری نبی نہیں مانتا، تو دجال ہے ایک نمبر کا، فریبی ہے۔ آخری نبی تو محمد الرسول اللہ جو مدینۃ المنورہ میں موجود ہیں، وہ میرے آخری نبی، ساری کائنات کے آخری نبی، تو ان کا امتی، آخری نبی تو کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ تیرے پاس جبرائیل آئے، نہ تیرے پاس قرآن اترا ہے، نہ تجھے معراج ہوئی ہے، نہ امام الانبیاء کا مقام ملا، تو کون سی کھیت کا مولی ہے؟ تو نالائق کہیں کا ملعون مردود، تجھے کیسے میں جو ہے خدا کا آخری نبی مانو؟ خدا کے آخری نبی تو محمد الرسول اللہ۔ غصے میں آ کر آگ دہکا کر ابو مسلم قولانی کو اٹھا کر آگ میں ڈال دیا گیا۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے بھائیو، جس طریقے سے آگ نے ابراہیم علیہ السلام کے ایک بال کو بھی نہیں جلایا، اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ کے غلام حضرت ابو مسلم قولانی کے جسم کے ایک بال کو بھی آگ نہیں جلائی۔ آگ اتنی دہکائی گئی، دہکائی گئی، دہکائی گئی۔ یہ نبی کے زمانے کی بات کر رہا ہوں میں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں حضرت ابو مسلم قولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو۔ پوری آگ ٹھنڈی ہو گئی، پوری آگ ٹھنڈی ہو گئی، آرام سے بیٹھے رہے ابو مسلم قولانی۔ جیسا آگ کو اللہ کا حکم تھا کہ قلنا یا نارو کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ بردا ٹھنڈی ہو جا۔ بردا کے معنی ٹھنڈی ہو جائے، اتنی ٹھنڈی بھی نہیں کہ برف کے مانند ہو جائے، تب بھی انسان کو تکلیف ہوتی ہے، نارمل، ایک دم نارمل، تکلیف نہ ہو۔ تو آگ اپنا اثر چھوڑ دی، گلزار بن گئی ابراہیم علیہ السلام پر۔ وہی حکم یہاں حضرت ابو مسلم قولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی طرف سے ہوا، آگ اپنا اثر چھوڑ دی، پوری آگ ٹھنڈی ہو گئی، حضرت ابو مسلم قولانی آرام سے بیٹھے رہے۔ بات باہر آئے، اسود عنسی ڈر گیا، اس کے ماننے والے بھی ڈر گئے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی آگ کو دہکا کر ان کو ڈالا گیا، عافیت کے ساتھ میں پہنچ گئے۔ ارے رے رے، یہ تو ایمان کے پکے ہیں، ایمان کے کچے نہیں ہے۔ واقعی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سچائی اور دل و جان سے ایمان لانے والے، ان پر آگ بھی اثر نہیں کرے۔ اس کے چیلوں نے اسود سے کہا کہ دیکھو، اگر یہ ابو مسلم کو یہاں یمن میں رہنے کا موقع دیں تو تمہارے پاس ایک آدمی بھی نہیں آتا، سب چلے جاتے۔ اب تم نہ کون بھی نبی نہیں مانتا، کیا کرنا؟ جلا وطن کرو، تڑی پار۔ حضرت ابو مسلم قولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن سے تڑی پار کر دیا، جلا وطن کر دیا، وطن شہر سے بھگا دیا۔ حضرت ابو مسلم قولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور دوسری جگہ جانے کا کوئی موقع نہیں تھا۔ یمن سے نکلے، مدینۃ المنورہ آئے، مسجد نبوی کے سامنے اپنی سواری کو باندھا، معلوم کیا کہ میرے نبی کہاں ہیں۔ تو اس وقت معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ اب امیر المؤمنین صدیق اکبر ہیں، ابو بکر صدیق کو امیر المؤمنین بنایا گیا ہے۔ آقا کی وفات ہو گئی، دنیا سے رخصت ہو گئے، نبی نہیں، زار و قطار روئے کہ میری زندگی میں نے نبی سے ملاقات نہیں کیا، مجبوری کی بنیاد پر آنے کا موقع نہیں ملا، نبی کی دیدار نہیں ہوئی، زار و قطار ہوئی۔ لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ ابو مسلم قولانی یہی ہی نہیں معلوم تھا
مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، وہاں حضرت عمر بھی موجود تھے مسجد نبوی میں۔ اللہ اکبر! جب اجنبی آدمی کو دیکھے تو حضرت عمر آئے، بازو بڑھ گئے۔ حضرت ابو مسلم خولانی جب نماز سے مکمل فارغ ہو گئے تو حضرت عمر نے سلام کیا اور کہا کہ آپ اجنبی معلوم ہو رہے ہیں، کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یمن سے آیا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اچھا یمن سے آئے ہو؟ تو یمن میں ہمارے ایک دوست تھے، ہمارے ایک دینی بھائی تھے، اسود نے ان کو آگ میں ڈال دیا تھا، آگ ان کے اوپر کوئی اثر نہیں کری تھی، وہ کیسے ہیں؟ آگ سے بچ کر جو آ گئے، وہ آگ ان کو نہیں جلائی، وہ کہاں ہیں؟ اور اس کے بعد اسود نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو ابھی وہ کہنے والے ہی تھے کہ آگ نے بے اثر ہو گئی، اسود نے اس کے بعد کچھ نہیں کیا ان کے ساتھ۔ ابھی وہ بولنے والے تھے، حضرت عمر کی فراست پہچان لی کہ یہی ابو مسلم خولانی ہے۔ فراست، مومن کی فراست ہوتی ہے نا، پہچان لی۔ کہا کہ اللہ کے بندے، قسم دے کر میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتاؤ کیا آپ وہی شخص نہیں، ابو مسلم خولانی، جن کو اسود عنسی نے آگ میں ڈالا تھا؟ قسم با خدا کی بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم جی میں ہی اسود عنسی ہوں، میں ہی ابو مسلم خولانی ہوں جسے بلول اسود عنسی نے آگ میں ڈال دیا گیا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کہا اور کھڑے ہوئے ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی کو بوسہ دیے اور ان کو لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ یہ ہمارے وہی بھائی اور دوست ہیں، یمن میں اسود جھوٹے نبوت کا دعویٰ کر کر ان کو آگ میں ڈال دیا تھا، آگ نے ان کو کچھ بھی نہیں کیا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کو بھی دیکھنے کا موقع عطا فرمایا جو اللہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میں جو آگ کو گلے گلزار بنا کر کے ان کے ساتھ میں جو معاملہ کیا، میرے نبی کے امت میں بھی ایسے شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آگ کو گلزار بنا کر کے ان کے ساتھ میں ایسا معاملہ کیا۔ ایسے شخص کو دیکھنے کا، دیدار کرنے کا اللہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا۔ حضرت عمر نے شکر ادا کیا۔ بولنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ کے تابع ہو جاتا ہے، جو اللہ کے نبی کے حکموں کے تابع ہو جاتا ہے، آگ بھی کچھ اثر نہیں کر سکتی، چھری بھی کچھ نہیں کر سکتی، پانی بھی کچھ نہیں، ہوا بھی کچھ نہیں، دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ بات دل و دماغ میں بٹھا لو۔ جب خدا کسی کو نقصان پہنچانا چاہے، پوری دنیا مل کر اسے راحت نہیں دے سکتی، مصیبت سے بچا نہیں سکتی۔ جب خدا کسی کو بچانا چاہے، پوری دنیا مل کر اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بس پوری باتوں کا لبے لباب یہ دو بات، نقصان پہنچانا چاہے کوئی بچا نہیں سکتا، اگر اللہ بچانا چاہے کوئی نقصان دے نہیں سکتا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ اللہ کی اطاعت و فرما برداری، نبی کی اطاعت و فرما برداری۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اس کے مصداق اگر ہو جائیں، اس کے مطابق ہماری زندگی ہو جائے تو دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت بھی ہمیں کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ حج اور قربانی کا پورا فلسفہ ہے۔ اسی لیے فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك امرت وانا اول المسلمين۔ تابعداری اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو۔ اس موقع پر علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک بہت بڑا واقعہ ہے، وقت بہت زیادہ گزر جائے گا، کبھی موقع ملے تو میں عرض کروں گا۔ میرے بھائیوں، یہ عبادت بڑی اہم عبادت ہے، قربانی کی جو عبادت، یہ بڑی اہم عبادت، خلوص کے ساتھ میں دو، للہیت کے ساتھ میں دو۔ قربانی کرنے والے احباب
قربانی کے جانوروں کو قربانی کے ذبح کرنے کے بعد گوشت وغیرہ فوٹو پکڑ کر واٹس ایپ میں، فیس بک وغیرہ میں نہ ڈالیں۔ اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ میں کام کرو۔ اگر ایسا موقع بھی نہیں، آپ کو کھلی پرمیشن بھی مل جائے، تب بھی شریعت میں اس کی اجازت نہیں۔ ہم قربانی اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، خلوص للہ، اللہ کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ چاہے آپ جانور چھوٹا لائے کہ بڑا لائے، موٹا لائے کہ کیسا لائے، اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن آپ لائے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق، آپ لائے ہیں نبی کے فرمان کے مطابق، کام اللہ کے لیے کرو، اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق کام کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت کے مطابق کام کرو، مسائل کو جان کر کام کرو، تو تمہارا ہر کام، ہر قدم نیکی اور ثواب کا باعث بنے گا، ورنہ لینے کے دینے پر جائے گا۔ اس کا خاص خیال رکھیں، دکھاوا نہ ہو۔ آپ 3 لاکھ کا جانور لائے، اللہ کے لیے لائے، اللہ نے توفیق دیا ہے تو آپ لائے، شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے مجھے توفیق دی، اتنا بڑا جانور، اتنی قیمت کا جانور میں لا کر کے قربانی کیے اللہ کے لیے۔ اب ذبح ہو گیا جانور، 3 حصے بناؤ، 3 حصے کرنا مستحب ہے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ حضرت اگر پورا کا پورا گوشت ہمیں رکھ لے کھا لیے تو کیا؟ کھا لیں، کھا لیں، کون آپ کو منع کرتا ہے؟ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ جیسا میں نے اس کی وضاحت کی، نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے، نہ تمہارا جانور کا خون پہنچتا ہے، نہ بوٹی پہنچتی ہے، نہ چمڑا پہنچتا ہے، نہ پایا پہنچتا ہے، نہ قر پہنچتا ہے، نہ سینگ پہنچتے ہیں، پھر کیا پہنچتا ہے؟ تقویٰ پہنچتا ہے۔ تم نے دل کے تقوی سے قربانی کر دیا، بس ہمارے یہاں پہنچ گیا، گوشت پورے کا پورا رکھ کر کھانا چاہے تو کھاؤ، لیکن فریج میں اسٹاک نہ کرو، فریجر میں اسٹاک نہ کرو۔ 3 حصے کرنا مستحب ہے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ غربا کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، ایک حصہ خاندان قبیلے والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے۔ 3 حصے کرو۔ اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا، رکھ کر کے کھانا چاہتا ہے خاندان والا، اپنے خاندان کے افراد بڑے ہیں، اپنی فیملی بڑی ہے، بھائی ہیں، بہن ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کے بچے ہیں، اڑوس ہے، پڑوس ہے، سسرال ہے، یہ ہے، وہ ہے، ان کو بانٹنے میں برابر ہو جائے گا۔ 300 کلو کا جانور کھاؤ رکھ کر، مستحب ہے کہ دو، کچھ دو نا، لیکن دینے سے مراد اتنا بھی کم نہ دیو، یہ بھی یاد رکھو۔ آج آخری جمعہ، آج قربانی کا، آئندہ جمعہ نہیں بولتا، سن لیو، دینا بولے تو اتنا بھی کم نہ کو دیو، 50 گرام 100 گرام۔ ایک بات یاد رکھ کر دل و دماغ کی تختی پر اس بات کو لکھ کر لے جاؤ، آپ 100 آدمی کو بانٹنے کے بجائے 10 آدمی کو بانٹو، صحیح بانٹو۔ آپ کو یہ باتیں دوسری جگہ نہیں ملے گی۔ میں کھلی بات کرنے کا عادی، میں زبان کو میں روکتا نہیں، ایسا بولتا ہوں، اس میں بریک نہیں سو زبان، جو صحیح ہے، جو بات حق ہے، جو صحیح ہے، میں بالکل بریک لگائے بغیر بولتا ہوں، اسے بریک کے اوپر سے اٹھا دوں، اس میں ایکسیلیٹر دیتے رہتا ہوں، جہاں ضرورت پڑتی بریک لگا لیتا ہوں، ایسا نہیں، جہاں ضرورت پڑتی لگاتا ہوں، اور صحیح بات بولنے میں کسی کو ہچکچاہٹ بھی نہیں کرتا، میں کسی کی صورت دیکھ کر بات کرنے کا عادی مزاج نہیں میرا، کون تب رندے توپ سنگھ، کون تب بیٹھ کو رندے، جو وہ ہے نہیں ہے، بس 100 آدمی کو دینے کے بجائے 10 آدمی کو دیو، صحیح دیو۔ یہ 50 گرام 100 گرام دینا بند کرو۔ اب کون تو پوچھیں گے بکرا نہ حضرت، بکرے میں آتا سوچ 10 کلو 15 کلو، اچھی بات، 50 آدمی کا ایک بانٹ دل تمہیں، خدا کے لیے، خدا کے نبی کے لیے تم نے قربانی کی،
گوشت کم ہے، گھر والے بیٹھ کو کھا لیو، دیو نو کو باہر دینا چاہ رہی تو ایک بات یاد رکھو بھائیو، اتنا دو۔ اگر کسی گھر کے اندر 4 افراد ہیں، کسی گھر کے اندر 8 افراد ہیں، کسی گھر کے اندر 5 افراد ہیں، کسی گھر کے اندر اور زائد ہیں، ان کے ایک وقت کا کھانا تیار ہو کر وہ 5 4 6 آدمی پیٹ بھر کر کھا لینا، اتنا دیو، آدھا کلو دیو نا، کھا لیتے ایک ٹائم، اتنا دیو۔ 50 آدمی کو دینے کے بجائے 10 آدمی کو دیو، لیکن صحیح دیو۔ نہیں حضرت سب کو بھی بانٹتی ہماری خواہش، چلو اچھی بات، لیکن کچھ تو ہو۔ اور بڑے جانور والے بھی اچھا خیال رکھو، زیادہ دے۔ 100 آدمی کو بانٹنے کی ضرورت نہیں، اللہ رسول نہیں بولے تم نہ، مستحب ہے، لیکن 100 آدمی کو بانٹنے کے بجائے 25 گھر میں دو، آپ صحیح طریقے سے اچھا دے، ضرورت پوری ہو جانا ان کی، سب آپ سے عطا ملے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ سمجھنے کی کوشش کرو قربانی کے فلسفے کو۔ اور مسائل بہت ہیں میرے بھائیوں، قربانی کس پر واجب ہوتی ہے، کس پر واجب نہیں ہوتی، یہ ذرا پہلے مسائل معلوم کرو۔ میرے اوپر قربانی واجب ہے، میں قربانی نہیں کر میں اللہ کے نام پر قربانی نہیں کر سکتا، میں نبی کے نام پر قربانی نہیں کر سکتا، میں کسی پیر پیغمبر ولی کے نام پر قربانی نہیں کر سکتا، میں میرے مرحوم دادا دادی نانا کے نام پر قربانی نہیں کر سکتا، وہ سیکنڈری۔ دوسری بات، واجب مجھ پر ہے تو قربانی میرے نام پر، میری طرف سے، نام تو اللہ ہی کا نام لے کر ذبح کیا جاتا ہے، میری طرف سے اللہ کے نام پر قربان کیا جاتا ہے، یہ مطلب ہے۔ جس کے پاس 50,000 روپے کی کچھ چیز ہے، سونا ہے، چاندی ہے، کچھ رقم ہے، زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا شرط ہے، قربانی کے لیے سال گزرنا شرط نہیں ہے، ضرورت سے زائد مال ہے، آپ کے پاس 1 سے 2 فون ہیں، ایک فون 80,000 کا، دوسرا فون 1 لاکھ کا ہے، کچھ اور چیزیں ہی ضرورت سے زائد چیزیں رکھے ہوئے ہی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ ایسے کتنے لوگ ہمارے معاشرے میں قربانی نہیں کرتے؟ بیوی پر قربانی واجب، شوہر پر قربانی واجب، باپ پر قربانی واجب، ماں پر قربانی واجب، بچوں پر قربانی واجب، نہیں گئے سال ہمیں امی کے نام کو دیے، یہ سال نہیں، یہ سال ابا کے نام کو، یہ سال دیے، آئندہ سال ہمارے نام کو، کچھ نہیں۔ ارے اللہ کے بندے، گزشتہ سال تمہاری ماں صاحب نصاب تھی، قربانی واجب تھی تو یہ سال بھی واجب، گزشتہ سال تمہارے باپ پر قربانی واجب تھی تو یہ سال بھی واجب، تم پر قربانی واجب ہے تو یہ سال بھی واجب، آئندہ بھی واجب، اس کے بعد بھی واجب، جب تک تم صاحب نصاب رہو گے قربانی واجب۔ کیا سمجھ گئی؟ بولے تو یہ سال میرے نام سے مجدہ لیا تو ہوگا بری، نہیں رے بابا، یہ حج کی بات، یہ زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا فرض، بار بار کرنا نفل، 1 مرتبہ تو کم سے کم حج کر کے آپ نہیں بھی گئے تو فرق نہیں پڑتا، لیکن زکوٰۃ کا اور قربانی کا مسئلہ ایسا نہیں، صاحب نصاب ہیں آپ، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، دولت دیا ہے، ثروت دیا ہے، مال بھی کروڑوں کا ہونا، لاکھوں کا ہونا ضروری نہیں، 50,000 اگر رہے تمہارے پاس، سال گزر گیا، زکوٰۃ واجب، 50,000 کے قریب اگر مال ضرورت سے زائد ہے تو قربانی واجب، ہر سال دے سکتے ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں ہمارے، نوجوان ہیں، مائیں ہیں، بہنیں، ان کے پاس اتنا تو ہے۔ قربانی کے مسائل جانو، اس کے بعد عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اور دوسری بات، جانوروں کو قبلے کی طرف لٹا کر، مجھے نہیں معلوم، اس مرتبہ میں نہیں دیکھا کون کیسے لڑکا کر ذبح کر رہے ہیں، لیکن سنت کے مطابق لٹا کر ذبح کرنے کی کوشش کرو۔ اور کیوں معلوم بتاتا ہوں میں، ابھی 1.5 دن باقی ہے، آج بھی آدھا دن کر لی، مغرب سے پہلے تک دیکھ لو، ادھر منڈی ادھر رہنا، اس طرف یہ ڈائریکشن بتا رہا ہوں، اس طرف منڈی، اس طرف دم، پاواں قبلے طرف، بات سمجھ میں آ رہی؟ پاواں قبلے طرف، دم اس طرف، منڈی اس طرف، کھڑے ہونے والا
ذبح کرنے والا اس طرف کھڑے ہو، اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو۔ اللہ کے نبی جانور کے شانوں پر قدم رکھ کر کے سیدھا قدم ذبح کرتے تھے۔ اگر گنجائش ہے تو اس کے شانوں پر قدم سیدھا پیر رکھ کر کے ذبح کرو، نہیں کر سکتے تو نیچے دونوں پیر رکھ کر کے ذبح کرو۔ ایک بات ہو گیا۔ لٹانے کا سنت طریقہ میں بتا دیا، منڈی ادھر، دم ادھر، چار پیر ادھر، ذبح کرنے والے کا چہرہ قبلے کی طرف۔ چھری اتنی لو نہ کو پیاز کاٹنے کی، یہ سب چلتی نہیں ہے۔ یہ پیاز کو، لہسن کو، ادرک کو، کوتمیر کو، یہ صحیح ہے۔ جانور ہماری اولاد کے بدلے میں وہ ذبح ہو رہا سو، اسے لمبی چھری لو جی، غلاٹے ہوئی تو نکال لے کاتی، نکالتی نہیں نکالتے، دوڑ کو جا کو گھر سے نکال لے کاتا، کاسی کی نکال لیتے تھے، لمبے نکال لے کاتی۔ ارے اللہ کے بندو، یہ تے لمبے تیز یہاں نکال لے کو، اللہ کے نام پر جو جانور قربان ہو رہا ہے اسے ذبح کرنے کے لیے اتنی لمبی لے کر آؤ، تیز لے کر آؤ، تاکہ تمہارے ذبح کرتے وقت اسے احساس بھی نہ ہو۔ میں فارمولہ بتاتا ہوں اس کا، ایک فلسفہ سنو، سن کر جاؤ، 5 منٹ بیٹھ کر دل تھام کر جاؤ، یہ باتیں پھر نہیں ملیں گی آپ کو۔ اتنے دل آتی چھریاں، بے شرم کہیں کے ذبح کرنے والے۔ 4 رگاں کٹنا جی، 4 رگاں کٹنا، 4 رگاں۔ اس کی تفصیلات کون سی رگ ہے، پہلی، دوسری، تیسری، اب دیکھو وقت نہیں ہے۔ 4 رگاں ٹوٹل کٹنا، اگر 3 بھی کٹ گئے تب بھی ذبح ہو جاتا۔ ایک بات سنو، غلطی ہو کیا ہوتی معلوم؟ گوشت حرام ہو جاتا، حرام۔ سنو یہاں، ذبح کرنے کے بعد یہ قصی رہتے نہیں، قصی بختور بیچارے، اللہ ان کے دماغ میں، اللہ ان کے سر میں بھیجا رہا تو اچھا کام کرتے، گوبر گیبر بھر کو رہا تو کہ الٹے سیدھے کام۔ ذبح کرنے کے بعد چھری لے کو آڑا مارتی ہیں، ایسا مارتی نہیں مارتے؟ یقیناً یوں مارنے سے جان جلدی نکلتی، لیکن جو خون آتا نہیں، خون رگوں میں سے، 4 رگوں میں سے وہ خون اسٹاپ ہو جاتا۔ جب خون اسٹاپ ہو جاتا تو گوشت حرام ہو جاتا، گوشت کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی۔ کیا حکمت ہے ہمیں کیا معلوم؟ حکمتیں کیا جی معلوم، ہم نہ معلوم رہا تو اتنا پوچھے تو اتنا منمانی نہیں چلانا، بھائی لڑکا کو کاٹ دے لے تو خصی کتے۔ میرا آدھا خاندان ذبح کرتا اور کاٹتا کترتا، معلوم؟ ہمیں اس لائن میں نہیں گئے سو، ہمارے بڑے پورے وجہ کام کریں، لیکن ترتیب سے، اصول سے، کنڈیشن کے ساتھ۔ ہاں، مرغی کاٹنا تو بھی یہ ایسے ویسے بیڑھنگے پن سے نہیں، کچھ آداب ہیں بھائی مرغی کاٹنے کے، جانور بڑا کاٹنے کے، بکرا ذبح کرنے کے کچھ آداب ہیں، یہ منمانی نہیں چلا سکتے۔ آپ قربانی کا جانور ہے کہ دوسرے دنوں کا جانور ہے کہ منمانی نہیں چلا سکتے۔ 4 رگیں کٹنا، اور ذبح کرتے وقت سنو، دعا پڑھنا، دعا۔ آپ کو یاد ہے؟ بہت اچھی بات، یاد نہیں سیکھ لیو۔ میں تو زور فوکس اس پر دیتا ہوں کہ خود ذبح کرو، میں جہاں پہلے بھی تھا نہیں مکہ میں، وہاں سے بھی زور دے رہا ہوں، خود ذبح کرو، سیکھو، لیکن جانو، مسائل جانو۔ اڑا تڑا بھی ذبح کرنے کا نہیں ہے، بہت آسانی کے ساتھ۔ جب جانور کو لٹا کر، اتنا بڑا جانور تمہارے قابو میں کیوں آتا معلوم؟ تمہاری بس کی بات نہیں اسے قابو کرنے میں، یاد رکھو۔ خالی رکھتی ہیں چھری پھرتے ہی اڑگا گا تو انہیں ایک کو بھی چھوڑتا نہیں، سب کے جنازے ڈالا ہوتا۔ سنو کیوں معلوم؟ انہیں مدہوش پڑ جاتا، جیسا ہی لٹا کر بسم اللہ اللہ اکبر بولتے نہیں، اس کا پورا جسم سن ہو جاتا، مدہوش۔ آپریشن کرنے والا ڈاکٹر سن ہونے کا انجیکشن نہیں دیکھو، اسے کچھ کاٹنے کی کوشش کرے گا تو ڈاکٹر کے منہ میں کہ ایک بھی دانتا نہیں چھوڑتا، مریض ہو مارتا، گھوسے بھی مارتا، لاتا بھی مارتا۔ اسے کیا کرتے ہیں بولو بھائی؟ سن ہونے کا انجیکشن دیتے، اسے معلوم ہوتا نہیں، پڑ جاتا، یہ کاٹو نکالو۔ جانور کا بھی ایک قصہ، اللہ کا نام جیسا ہی کانوں میں پڑتا،
جیسا ہی پانی پلاتی اللہ کا نام لے کر، پانی جیسا ہی پیٹ میں جاتا وہ اللہ کا نام سنتے ہی مدہوش ہو جاتا۔ وہ چاہتا ہے کہ میرے جسم کی بوٹی بوٹی کر دو، میں اللہ کے نام پر قربان ہونے تیار۔ اسی لیے منڈ چھری سے کاٹنا مکروہ لکھا ہے، مکروہ۔ چھری تیز ہو، تیز لمبی رہنا، چھوٹی گیٹی اٹھا لیا انہوں کو، پیاز کاٹنے کی چھری لمبی اٹھاؤ، بنا گھر میں رکھو، لڑنے کی نیت سے نہیں۔ قربانی کے موقع پر جانوروں کو ذبح کرنے کی نیت سے بنا کو گھر میں رکھو، اجر ملتا۔ لڑنے کے واسطے بنا کو رکھے گا تو وبال مصیبت ہوتی، ہاں ہر گھر میں ملتی، چھان مارو پورے علاقے میں ملتا نہیں ملتا، کئی کو بنا گھر کی ہو کام پڑتی رہے باؤ، مصیبت مول لے رہی سے۔ نیت میں فرق ہے، وہ گھر میں رکھ رہی، نیت اچھی کر کر رکھو، قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے واسطے میں بنا کو رکھ رہا ہوں، ثواب ملتا۔ اور دوسری بات ختم کرتا ہوں، ذبح کرتے وقت پہلے بول کر بسم اللہ اللہ اکبر ذبح کر دیا جائز نہیں، حرام۔ سنو یہ گلہ منجے دیکھو یہاں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے رہنا کاٹتے رہنا، پڑھتے رہنا کاٹتے رہنا، یہ اڑی سلہ گلہ نہیں بولتے نہیں، اڑی سلہ دینا کرتے، اڑی سلہ کرتے کیا، ایک بار یوں جانا کرتے، ایک بار یوں آنا کرتے، یوں آدھے کو ٹکنا کرتے، یہ اڑی سلہ کرتے۔ لا حول ولا قوت، کون بولے اس تم نا، ہمارے سے کہ بولے کیا تم نا، یہ سب نہیں۔ چار رگاں کٹنا، اڑی سلہ تو بھی پھرو، دو تو بھی پھرو، تین تو بھی پھرو، چار تو بھی پھرو۔ تیز چھری رہی کہ تو میرا تجربہ ہے، میں ہزاروں کے جانور کاٹا ہوں میں، اب بھی میں 2-3-4 سال سے نہیں جا رہا ہوں اس میں، تمہارا کام تمہیں کرو جی، کب تک جب لگ رہتی ہم ناگو کو معلوم۔ ایسے چھری بناؤ، بسم اللہ اللہ اکبر ایک مرتبہ جا کو آگی کہتا کٹ گا، بس اڑیس اللہ چھوڑا رہی ہوں، دو چھوڑے سو نہیں حضرت، اڑیس کاٹنا کرتے، ایک جگہ منجے پکڑ لیا کون کی، اڑیس کاٹنا کرتے نہیں، تمہیں دوست نہ پھرے سو اور چاقو لے کو آدھا انہیں پھرایا، ارے رے رے رے، یہ کیا بھی مصیبت، یہ کیا بھئی یہ کٹ گئے نہیں چار، نہیں نہیں نہیں، ہمیں سن کو ہی سو اڑیس اللہ کاٹنا کرتے نہیں تو حلال ہوتا نہیں کہتے۔ لا حول ولا قوت، اتنا بڑا مفتی منجے کئی کو ربا بلایا تو ذبح کرنے، یہ سب نہیں۔ ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر، ذبح کرنے والا بھی کھڑے ہونے والے بھی۔ اور ایک مسئلہ یاد رکھو، میرے ساتھ میں کوئی اور چھری پکڑ کر ہے، میرا دوست کی، میرا بھائی کی، میرا ماموں کی، میرا چچا کی، میرا ابا کی، میرا بیٹا کی، میرے ساتھ میں چھری، بڑی چھری ہے نا، میرے ساتھ میں وہ بھی ہاتھ لگائے ہیں تو میرے ساتھ وہ بھی پڑھتے رہنا بسم اللہ اللہ اکبر۔ علماء نے لکھا ہے میں اکیلا پڑھ رہا ہوں، وہ ہاتھ لگانے والا نہیں پڑھا تو جانور حلال نہیں ہوتا۔ باریک باریک مسئلے بھائی، اور ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کرنا، ان کے اندر بھی شعور ہے۔ آپ دیکھو، نوٹ کرو، ایک جانور کو کھڑا کر کر ایک کو ذبح کرو، ان کے آنکھوں میں سے پانی نکلتے رہتا، 2 دن پہلے سے رونا شروع کرتی، کھانا بند ہو جاتا، ان کو معلوم ہو جاتا۔ تکلیف نہ کو دیو، دوستی کرو ان سے، ان کے کان میں اللہ کا نام بولتے رہو، درود شریف پڑھتے رہو، بولو تم اللہ کے نام پر قربان ہونے والے، پیار سے کان میں بولو، تمہارے تابع نہیں ہوا تو پوچھو۔ اور ایک اہم بات سنو، ذبح کرنے کے بعد کم سے کم آدھا گھنٹہ بڑے جانور کو چھوڑنا ٹھنڈا ہونے کے واسطے۔ نئے فقیر کو بھیک کی جلدی بول کر ذبح کرتے ہی فوراً 2 منٹ میں چمڑا نکالنا ہے، مکروہ لکھا ہے۔ بڑا جانور بھی ٹھنڈا ہونے دیو۔ ہم نے ہمارے بڑوں کو دیکھا ہے ذبح کر کر چائے پی لے کو بیٹھتے تھے، آرام سے سکون سے چائے پی کو، کون تو بیڑا گیڑی مارنے والا رہتا، بیڑی گیڑی مار لے کو، اس کے بعد پھر دیکھتے ٹھنڈا ہوگا کہ وہاں پور رکھنا شروع کرو۔ وہاں ایک ترتیب تھی بڑوں میں، ذبح کرنے کے 2 منٹ کے بعد فوراً چمڑی اب یہاں ختم کر کے وہاں جانا نا، عذاب عذاب، ان کی ٹھڈی پکڑو، میرے بھائی 500 زیادہ لے لے، بیٹھ جا ٹھنڈا ہونے، اس کے اندر بھی تو جان ہے، پوری جان نکلنے دو، کم سے کم 20-25 منٹ چھوڑ دو، اسے چائے پلاؤ، 2 چائے پلاؤ اطمینان سے، اسے بولے 500 زیادہ لے لے۔ سمجھ میں ہی بات؟ ابھی بہت سارے مسائل ہیں، اس پر عمل کرنے کی، پوچھ کر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ قربانی کر رہے ہیں ہزاروں کے پیسے دے کر،
ذرا بھی فرق آ گیا تباہی بربادی آ جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی، اس کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے قربانیوں کو قبول فرمائے، جو کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ جمعہ کا جو عنوان ہے ہمارا وہی پرانا عنوان ہے، اولاد کی تربیت کب سے ہونی چاہیے اور کیوں ہونی چاہیے۔ آج کے جو ماحول حالات جو چل رہے ہیں اس کے مطابق وہی پرانا ہمارا عنوان 3 یا 4 جمعہ پہلے میں نے اسٹارٹ کیا تھا، آئندہ جمعہ سے اسی عنوان کو لیتا ہوں۔ اولاد کی تربیت کے بارے میں بھی، شادی کا بھی اس میں ہی عنوان آ جائے گا اور تمام چیزیں اسی کے اندر شامل ہو جائیں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ وقت سے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں، جلدی آ گئے تو توقع سے لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جلدی مجمع آ گیا، یہ جو مجمع بیٹھا ہے پہلے اذان ہوتے ہی اگر مجمع آ جائے تو بس آدھا گھنٹہ بات کر کے بات ختم کر لیجیے، ضرورت ہی نہیں ہے لمبی چوڑی بات کرنے کی۔ آپ تاخیر سے آتی بول کر بات لمبی ہو جاتی بس، اس لیے کوشش کریں۔ یہ مسائل تھے قربانی کے، وقت تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے ہم کوشش کریں گے کہ وقت اتنا زیادہ نہ ہو۔ میں امید بھی کرتا ہوں کہ آپ جلدی آنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے کہنے سننے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔